کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو اب شیخ کی طرح جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے نا، پہلے اسے بڑا گرا گزرتا تھا، میں 100 دفعہ دروشی، 500 دفعہ دروشی، 1000، یہ میں کیسے پڑھ، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے کہیں زیادہ اس کو پڑھنے کے لیے وظائف دیے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی خندہ پیشانی سے اور خوش ہو کے دل سے پڑھ رہا اس کو۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو بڑا اس کو بھاری لگتا تھا سب کچھ پڑھنا، لیکن اب ان کی طرف سے 100 دفعہ صبح شام دروشی پڑھا کریں یا استغفار پڑھا کریں، ٹھیک ہے، 1000 دفعہ کوئی اور وظیفہ یہ پڑھا کریں۔ اب وہ خوشی خوشی اس پہ عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ محبت جو قائم ہو گئی، تعلق کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ محبت مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے۔ اکثر فقیر کہتا ہے محبت مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے اگر محبت ہو، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایشا فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یہ ایمان والے سارے کیٹیگری میں آ گئے، جو ان کے ایمان کے تقاضے ہیں نا، اس کے باوجود سارے پورے کرو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، حاجی بھی ہو، غازی بھی ہو، وغیرہ وغیرہ سارے کام، اس کے باوجود خطاب آمنوا اتقوا، اسی طرح ڈرتے رہنا۔ جو عمل کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی کے پیش نظر کر رہے ہو کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بڑا بہترین انداز ہے عبادات کرنے کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے حوالے سے نا، عبادت کیوں کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھیں گے ثواب ملے گا، قرآن شریف کی تلاوت کیوں کر رہے ہو، ہر لفظ پہ 10 نیکی کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تمام تر عبادات کے اندر اجر و ثواب پیش نظر ہے، یہ فطرت انسانی کے تحت، انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو نا، چاہے وہ دین کا معاملہ کو دنیا کا ہو، تو وہ جلدی اسے جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت کے تحت اس نے دینا ہی دینا، بلکہ زیادہ دینا، شان کے مطابق دینا۔ تو لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ ہم اسی پہ ہماری سوئی اٹک گئی آ کے اجر و ثواب کے اوپر۔ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں وہ یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ ان کی نظر ثواب پر نہیں ہوتی، ان کی نظر کس کی ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کے ناراض نہ ہو جائے۔ جو عمل کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، تو اس کا کسی کو خوش کرنے کا تعلق تو محبت کے ساتھ ہے۔ محبت ہوگی تب ان باتوں کا خیال رکھے گا نا کہ وہ ہوتا کس بات میں خوش ہے، یہ محبت کروائے گی اس سے۔ محبت نہیں ہوگی تو پھر بھائی وہ خوش ہو یا ناراض ہو وغیرہ وغیرہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ تقوا اللہ، اسی طرح ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرو، اسی طرح پرہیزگاری کے ساتھ۔ یہ بھی ٹھیک ہے مگر پھر ایک قدم آگے بڑھو، یہ سارے کام ٹھیک، مگر اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ اس سے افضل ترین چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے، جہاں سے آپ کو، جیسے بندے کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اب اپنا قرب دینے کے لیے بھی بندے کو، اہل ایمان کو پھر بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں بھیج رہا، جبرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں بھیج رہا کہ فرشتوں کے سردار ہے، وہاں بھیج بھی نہیں سکتا نا، وہاں تو معاملہ تو ہو رہا ہے، وہ تو نظر نہیں آتے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہارے ہی اندر لوگ میرے بندے موجود ہیں۔ یہ فقیر اپنے الفاظ استعمال کر رہا، ترجمے میں نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ تمہارے اندر ہی وہ بندے موجود، جنہیں میں صادقین کہہ رہا ہوں، سچے لوگ، سچے لوگ۔ اب پتہ چلا کہ یہاں سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، ہر بندے کا ایمان الگ الگ نوعیت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس درجہ ایمان کے حاصل بندوں کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے وہ صادقین ہیں، وہ سچے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہے کہ میں سچا ہوں، رب کسی بندے کو بولے نا یہ سچا ہے، تو پھر واقعی حقیقی معنی میں وہ سچا ہے۔ تو رب کہہ رہا ہے کہ اچھا، وہ اب اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہ سارے کام ٹھیک ہے، یہ نماز وغیرہ، حج، روزہ، زکوٰۃ سب ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے صادقین بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو جب سب کام کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے، تو پھر بندے کو بندے کے پاس بھیجا جا رہا ہے، بندوں کو پھر دوسرے بندوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کرو۔
صحبت اختیار کرنے کے لیے تو پاس جانا پڑے گا، اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا، اور یہ جانا، ان کی طرف چلنا، صادقین کی تلاش میں، جنہیں اہل ذکر بھی کہا جاتا ہے، ان کی تلاش میں چلنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ کوئی اگر نکلے نا اپنے گھر سے تو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے، حضور نے عمل کر کے اپنی سنت بنا دیا اس کو۔ تو اسی کے تحت، اس آیہ کریمہ کے تحت، اب جب آپ آتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین مبین کا کام اسٹارٹ کیا نا، کام شروع کیا تبلیغ و اشاعت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کا کردار رہا، آپ کی زبان کی چاشنی، آپ کا لب و لہجہ، کسی نے کہا تھا کہ بڑا خوبصورت کہا تھا کہ دشمن جو تھے مائل ہوئے اور سرکش جو تھے قائل ہوئے۔ دشمن جو تھے مائل ہوئے، سرکش جو تھے وہ قائل ہوئے۔ مسحور کن تھا کس قدر، یا مصطفیٰ لے جا تیرا۔ اب آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا، کیونکہ پیچھے کام امت نے کرنا تھا۔ اس کے اوپر پھر آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد پھر اب قیامت تک کے لیے کام امت نے کرنا تھا، تو یہ کام کرنے کے لیے یہ کردار سازی جو ہے یہ بہت اہمیت کی عامل ہے، بلکہ بنیاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی گفتگو کے لوگ دیوانے تھے، وہ جو 40 سال کا عرصہ آپ کا ان میں گزرا۔ اچھا، پھر جب لوگ قریب آ کے بیٹھنا شروع ہوئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ قریب آ کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو آپ سب کو پتا ہو، جو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا اب تو، کیا اعلان نبوت کے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی تھی؟ کیا روزے فرض ہو گئے تھے؟ ادھر اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، 5 وقت کی نماز فرض اور 1 مہینے کے روزے فرض، کیا ایسا ہوا؟ حج فرض، ایسا ہوا؟ نہیں، فرائض کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنی عبادات میں جو فرائض ہیں اس کی بات ہی نہیں کی، صرف ابھی اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور یہ میں اس کا معبود ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ اس میں حکمت دیکھیں پروردگار عالم کہ جس کے پاس بلا کر اپنے آپ کو منوانا تھا نا، تو انسانی فطرت کے مطابق پہلے قریب آنے کا موقع دیا، پہلے مشقت میں نہیں ڈالا، پہلے صرف دعوت ہے، پہلے دعوت دی، قبول کرو، کوئی جبر نہیں ہے نا۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور پہ تو پھیلا ہی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، دعوت ہے، قبول کر لو، دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہوئے، اور وہ آہستہ، ابھی کسی نماز کی بات نہیں ہو رہی، کسی روزے زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ، اب جب پاس آ کے بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو صحبت کے اثرات تھے وہ ان پر اثر انداز ہونا شروع ہوئے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب، ان کی صحبت کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہی وہ شرف ہے، ابھی صاحب آگے بات فرمائیں گے، فقیر عرض کرتے ہیں آپ سے، یہی وہ شرف صحبت ہے جو صحابہ کرام کو پوری امت سے ممتاز کرتا ہے۔ پوری امت ایک طرف صحابہ کرام کے علاوہ، اور آقا علیہ السلام کے صحابی وہ ایک طرف، صرف عبادات کے حوالے سے نہیں ہیں، عبادات کے حوالے سے نہیں، پوری امت کی عبادتیں ایک طرف، اور صحابہ کرام کی عبادتیں نہیں، صحابہ کرام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت میں بیٹھنا ہے وہ ایک طرف، شرف صحبت وہ ہماری پوری امت کی عبادات پر غالب ہے، اور حضور کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہی ہے، اور وہ عبادت نہیں، وہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب اس کو کون پہنچے گا؟ اس کو کون پہنچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کے پاس صحابہ کرام کو بلا کے وہ بیٹھنے کا موقع دیا،
جب ان کی ذہن سازی ہو گئی اور وہ قریب ہوتے ہوتے آقا علیہ السلام کو محبت جڑ پکڑ گئی نا، جب یا یوں کہنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی محبت ان پہ غالب آ گئی، اب وہ تو ایک پل بھی جدا ہونا ان کے لیے بڑا گرا گزرتا۔ جب محبت غالب آ گئی آقا علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت چلی گئی، رنگ گئے اس محبت میں، پھر اس کے بعد کہیں جا کے واقع معراج جب ہوا، پھر نماز کا حکم آ گیا۔ شراب بھی فوری طور پہ حرام نہیں کی گئی، یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہو، اعلان نبوت سے ساتھ شراب حرام نہیں کی گئی۔ کتنی بڑی حکمت تھی اس کے اندر کہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ خاص بنا کے بھیجا، اس کے پاس پہلے یہ آئیں، جو بشری تقاضے ہیں آئیں، فرشتے تو نہیں ہیں نا، انسان ہی ہیں نا، تو یہ آئیں گے، پاس بیٹھیں گے، پھر ان کے جب پاس بیٹھیں گے وکونوا مع الصادقین، جب یہ پاس آ کے بیٹھیں گے، جب بس یہ آ جائیں، بس یہ آ جائیں، اور آنے کا تعلق کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، یہ بس محبت کا رنگ چڑھے گا اور از خود ان کے دلوں میں با اترتی چلی جائے گی۔ پھر وہی ہوا دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا نا کہ شراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے شراب حرام کر دی، اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار کیوں، یا تھوڑی سی مہلت دیتے ہم آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ زمانے جالے سے پیتے چلے، پانی کی طرح پیتے تھے، اب اچانک چھوڑنا جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی سگریٹ پینے والا اس کو کہ یار ایک کر کے کم کر لو، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی کر کم کریں، عادت پڑ جائے گی۔ تو کوئی بھی نشہ ہو تو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہاں جب حکم آیا نا تو اس سے پہلے اس پہ کام ہو چکا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو رنگ غالب آتا نا صحبت کا، وہ صحبت کے جب وہ غالب آ گیا، اب پروردگار عالم نے حضور سے فرمایا اب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ اب شراب نہیں پینی۔ تو کیا ان کا جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ انہوں نے کیوں، کیا، کیسے نہیں کیا، گھروں کو گئے اور گھروں پہ جا کے شراب کے جو برتن تھے وہ اٹھا کے باہر بہا دیے۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اٹھا دیا، ہاتھ چھوڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا تھا؟ یہ صحبت کے فیض و برکات تھے کہ کیوں، کیا، کیسے کی بات نہیں کی۔ تو محبت، صحبت جب بندہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تعلق قائم ہوگا نا۔ تصوف کی تے جو ہے نا، تصوف کا جو تا ہے نا، یہ اشارہ دیتا ہے تعلق کے اوپر، وہی صحبت۔ جب تعلق قائم ہوتا ہے، جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو جو بھی شیخ ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں، تو جب وہ تعلق قائم ہوتا ہے اور جب پھر محبت ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں، اب محبت کے جب محبت ہو جاتی ہے تو شیخ کی طرح جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے نا، پہلے اسے بڑا گرا گزرتا تھا، میں 100 دفعہ درشی، 500 دفعہ درشی، 1000، یہ میں کیسے پڑھ، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے کہیں زیادہ اس کو پڑھنے کے لیے وظائف دیے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی خندہ پیشانی سے اور خوش ہو کے دل سے پڑھ رہا ہے اس کو۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو بڑا اس کو بھاری لگتا تھا سب کچھ پڑھنا، لیکن اب ان کی طرف سے 100 دفعہ صبح شام درشی پڑھا کریں یا استغفار پڑھا کریں، ٹھیک ہے، 1000 دفعہ کوئی اور وظیفہ یہ پڑھا کریں۔ اب وہ خوشی خوشی اس پہ عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ محبت جو قائم ہو گئی، تعلق کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ محبت مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے۔ اکثر فقیر کہتا ہے محبت مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے اگر محبت ہو، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا دینی حوالے سے۔ کام مشکل ہے، کام جب محبت ہو جائے نا پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔